ان کا جو بنایا ہوا بینکنگ سسٹم پوری دنیا پر چھا گیا، ان کا بنایا ہوا ہے. یہ بنوک، یہ فکر چالاک یہود انہوں نے بنایا ہے، اور یہ پوری دنیا پر چھایا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی تعداد میں، دنیا میں انسانوں کی جو نفری ہے، اس میں مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ تو عیسائی ہیں نا، 2 ارب کے لگ بھگ ہیں، اور وہ اس وقت پوری طرح تابع ہیں، یہود کے قبضے میں ہیں. ان میں خاص طور پر جو ویسٹ ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، وہ تو ان کے پکے پکے جو ہیں اعلی کار ہر معاملے کے اندر. یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے سمجھنے کا تاریخ کا. اس کی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ تاریخی اعتبار سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے. جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ فتح کر رہا تھا، یہودیوں نے اس کی مدد کی تھی، اسے راستے بتائے تھے، ادھر سے جاؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے حملہ کرو. وجہ کیا تھی؟ کہ ہسپانیہ میں ان پر شدید تشدد ہوتا تھا، پرسیکیوٹڈ مائنورٹی تھے، عیسائی ان سے نفرت کرتے تھے، دباتے تھے، مارتے تھے. تو آپ کو معلوم ہے دشمن کا دشمن تو دوست بن جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی. نتیجہ کیا نکلا؟ اب مسلمانوں نے ان کی قدر کی. اور مسلم اسپین جو ہے، بن گوریون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. ہمارا ڈائسپورا جو شروع ہوا تھا 70 عیسوی سے، اور جو 1917 تک جاری رہا، اس ڈائسپورا، یہ انتشار، دور انتشار، کہ ہم جو ارض مقدس سے نکال دیے گئے اور پوری دنیا میں منتشر کر دیے گئے، اس کا گولڈن ایرا کون سا ہے؟ وہ مسلم اسپین ہے. وہاں ان کی عزت کی گئی، ان کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی. انہوں نے چونکہ مدد کی تھی فتح کرنے میں، وہ فوری اس کا جو ہے منطقی نتیجہ یہ تھا. اور وہاں پر جو ہے اب نوٹ کیجئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے یورپ میں عیسائیت کے اندر نقب لگائی، عیسائیت کے اوپر حملہ کیا. وہ کس طور سے؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں تھیں اس وقت دنیا میں جن سے کہ روشنی پھیل رہی تھی علم کی. وہ بغداد سے یہ معاملہ منتقل ہو کر آ چکا تھا اسپین میں. یہاں پہ بڑی بڑی کورڈووا، گریناڈا، تولیتلا، جسے ٹولیڈو کہتے ہیں، ٹولیڈو، گریناڈا، اس کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں. یہ علم کا، تہذیب کا، تمدن کا، روشنی کا بہت بڑا مرکز ہسپانیہ. اب یہاں پر سے جو یونیورسٹیوں سے پڑھنے آتے تھے، بالکل قریب میں جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہسپانیہ کے ساتھ لگا ہوا فرانس ہے، جہاں مسلمان داخل ہو گئے تھے. فرانس کے ساتھ ملا ہوا جرمنی ہے. اور نیچے ایک ٹانگ کی نیچے شکل نکلتی ہے اٹلی کی. خاص طور پر ان 3 ملکوں سے نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے. لیکن جس طرح ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ یا انگلینڈ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ آئے ہیں واپس اپنے ملکوں کے اندر. انہوں نے آ کر یہودیوں نے وہاں پر، اور وہاں پر وہ بہت اچھی حالت میں تھے، ان کے اندر کچھ خیالات کے جراثیم پیدا کیے. وہ جراثیم لے کر یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے. ان جراثیم کے ذریعے سے ان 3 ملکوں کے اندر 2 تحریکیں اٹھی: اصلاح مذہب، ریفارمیشن، اور رینیسنس، احیاء العلوم. اب احیاء العلوم کی تحریک کا بھی نتیجہ یہ نکلا، جب فزیکل سائنسز کو عروج ہونا شروع ہوا، اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلا. انسان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی. بھئی یہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں، یہ کائنات تو ہے نا، یہ تو ریئل ہے. خدا تمہارے اپنے ذہن کا تصور ہے یا ہے یا ہے یا ہے نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا توجہ کرو اس میٹیریل ورلڈ کے اوپر. ساری توجہ جو ہے فزیکل سائنسز کے اوپر اب اس اعتبار سے مرتکز ہو گئی. اسی طرح یہ روح کچھ ہے یا نہیں ہے کیا پتہ، کس نے دیکھی؟ کوئی وزن بھی اس کا نہیں کیا جا سکا آج تک. تو وہ روح کسے کہتے ہیں؟ یہ جسم تو ہے نا. ٹیک کیئر آف دس باڈی، اس جسم کے لیے بہتری کا جو ہے، اس کی بہبود کا، اس کی تمام ضرورتوں کی فکر کرو. روح ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس مسئلے کو. یہ بحث ایک منطقی سی بحث ہے. اسی طرح نمبر 3، کوئی اور زندگی ہے یا نہیں، لائی آفٹر ڈیتھ، کیا پتا ہے کہ نہیں؟ کس نے آگے بتایا واپس مرنے کے بعد؟ کوئی نہیں جانتا. یہ زندگی تو ہے نا، اسے سنوارو.
اب تمہارا نظام ہونا چاہیے، تمہاری تہذیب ہونی چاہیے، تمہارے اندر جو ہے سوشل سیکیورٹی کا نظام ہونا چاہیے، بہتر زندگی بناؤ، بہتر ریاست قائم کرو۔ یہ 3 ورسز 3، اس پر میرا ایک کتاب چاہے اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، کہ اس مغربی تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کا انکار کرتے، کیا پتہ بھائی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہوگا، وی ڈونٹ سے ہی از ناٹ دیئر، لیکن یہ کہ کچھ ثبوت تو نہیں ہے نا۔ کائنات ہے اصل شے، اس پر توجہ کرو۔ روح ہے یا نہیں، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے، ہوگی، لیکن جسم تو ہے نا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، تو ساری توجہ اس پر کرو۔ یہ حیات دنیاوی تو ہے نا، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس کا تو کیا پتہ ہے یا نہیں، آخرت کی خبر خدا جانے۔ تو یہ ہے اصل میں شفٹ آف ایمفیسس، ذات باری کی بجائے کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی۔ اور دین اور مذہب کا مرکزی نقطہ کیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو مذہب کی جڑ کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟ یہ سارے اثرات اصل میں اس رینیسنس کی اس موومنٹ کے اندر، اور اس میں یہودیوں کا فکر جو ہے، اور وہ عیسائیت کو کرپٹ کرنے کے لیے، معاشرے کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ چالیں چلی۔ اصلاح مذہب میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پوپ مختار مطلق بن کے بیٹھا، وہ نہیں بھائی، بائبل ہے تمہارے سامنے، بائبل پڑھو، دس از دی ورڈ آف گاڈ۔ پوپ تو ایک انسان ہے نا۔ تو پائیت کے خلاف بغاوت، یہ ریفارمیشن ہے۔ پوپ جب تک تھا ایک نظام تھا ان کا مذہبی، لیکن یہ کہ اب اس نے بغاوت کروائی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یورپ کے ممالک میں، بلکہ پوری دنیا میں اس اعتبار سے انگریز جو ہے، اینگلو سیکسنز، ان میں ایک عجیب صلاحیت ہے۔ ایک طرف یہ اپنی روایت کو بھی پکڑے رکھتے ہیں مضبوطی سے، لیکن ہر نئے آئیڈیا کو بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلی چیز کو ختم کر کے دوسری شروع کی جائے، پہلی بھی رہے، ہماری روایات ہیں۔ آج تک بادشاہت بھی رکھی ہوئی ہے اور بہترین جمہوریت بھی ہے، لیکن بادشاہت ہے، علامتی کہہ لیں، سمبولک کہہ لیں، لیکن رکھی ہوئی تو ہے نا۔ فرانس میں تو خاتمہ ہوا، جرمنی میں خاتمہ ہوا، ہر جگہ خاتمہ ہوا، یورپ میں اور کئی ممالک میں بھی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہے ان انگریزوں میں ہے۔ انہوں نے اس سارے تھاٹ کو قبول کیا سب سے آگے بڑھ کر، اور پہلی بغاوت جو پوپ کے خلاف ہوئی یورپ میں، وہ انگلینڈ میں ہوئی۔ چرچ آف انگلینڈ قائم ہو گیا علیحدہ، نتھنگ ٹو ڈو ود دی پوپ، وی آر انڈیپینڈنٹ۔ تو وہ جو ایک مرکزیت تھی ان کے نظام میں، اس کو ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے توجہ کر دی کہ بائبل پڑھو۔ اب جب بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے بائبل میں اتنا حصہ اگر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، تو اتنا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا۔ عیسائیت کا تعلق نیو ٹیسٹمنٹ سے ہے، یہودیت کا تعلق سارا کا سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہے۔ تو اب عیسائیوں پہ آنکھیں کھلی کہ اصل شے تو یہ ہے، اصل تو یہی قوم ہے، ابراہیم کی اولاد یہ ہے، یہ اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہے، ان کو اللہ تورات دی گئی۔ تو اس سے جو یہودیوں کی ایک جو ان کی ایک ذہنی، فکری، مذہبی جو ہے، ان کے اوپر ایک رعب کی کیفیت طاری ہوئی، اور ایونجلزم شروع ہوا، سارا زور بائبل پر، ایونجلسٹ ایک بڑی تحریک اٹھی۔ تو یہ 2 کام ہوئے ہیں جن کو وہ اصلاح مذہب کہتے ہیں۔ تیسرا کام جو کیا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، اب یہ حقائق ہیں۔ اس پورے دور میں یورپ میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں سب یہودی، بڑے بڑے سائنسدان سب یہودی، ڈارون ہے تو یہودی ہے، مارکس ہے تو یہودی ہے، آئنسٹائن ہے تو یہودی، سب کے سب یہودی۔ ذہانت ان کے پاس ہے، اگرچہ اس کا سب سے بڑا مصرف یہ سازشوں کے اندر کرتے ہیں، سازشیں بنانے میں، ایول جینیس، اس میں شک نہیں کہ ذہانت آج بھی ہے ان کے اندر۔ آج بھی آپ جا کے امریکہ میں دیکھ لیجئے، جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ، پروفیشنل ادارے ہیں، ان کے اندر ٹاپ کے اوپر تو یہودی بیٹھا ہوا۔ تو اس طریقے سے وہ گویا کہ کنٹرول کر رہے ہیں، نہ صرف مالیاتی کنٹرول ہے، ان کا ذہنی کنٹرول ہے، ان کا علمی کنٹرول ہے، ان کا دبدبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے یورپ میں ایک نئی فکری جو ہے تحریک شروع کر دی۔ اسلام نے سکھایا تھا حریت، آزادی، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آزادی اتنی، خدا سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی،
یہ جو لبرلزم کی تحریک چلی ہے، آزادی، آزاد خیالی، آپ کے جو جی میں آئے کہو، جو گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، لبرل۔ نمبر دو، اس کے اندر سیکولرزم کا زہر جو گھولا پہلے انہوں نے گھولا ہے۔ مذہب کو علیحدہ کر دو، سیاست کو علیحدہ کر دو۔ اگر مذہب اور سیاست ایک رہتے ہیں تو شہریت اس مذہب والوں کی ہی ہوگی، دوسروں کی تو نہیں ہوگی، دوسرے مائنورٹی ہوں گے۔ اس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، اب تمام شہری برابر ہیں۔ پہلے یہودی کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اب سیکولرزم میں یہودی برابر ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب سے اس کو سیاسی طور پر برابری حاصل ہو گئی تو اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لبرلزم، سیکولرزم، اور نمبر دو، سود کی ایجاد۔ سود کی اجازت ہے تو ہمیشہ سے دنیا کے اندر سود، لیکن سود حرام رہا اسلامی شریعتوں کے اندر، تورات میں بھی حرام ہے۔ آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ ایک دوسرے سے سود نہیں دیتے، سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ تو جینٹائلز کو کہتے ہیں ہاں ان سے لینا جائز ہے، ان کو تو لوٹو کھسوٹو۔ یہ جینٹائلز جو ہیں یہ تو اصل میں انسان نہیں ہے، یہ انسان نما حیوان ہے، انہیں گوئمز بھی کہہ دیتے ہیں، جینٹائلز بھی کہہ دیتے ہیں۔ انسان تو صرف ہم ہیں، مکمل انسان صرف یہودی ہے۔ ہر غیر یہودی انسان کوئی بھی ہو، جینٹائلز یا گوئمز، یہ حیوانات ہیں۔ حیوانات سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے نا۔ گھوڑے کو آپ ٹانگے میں جوتتے ہیں، وہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ آپ بیل کو ہل میں لگا دیتے تھے، وہ بیچارہ احتجاج کر سکتا تھا؟ اسی طرح یہ حیوانات ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو دھوکہ دینا، ان کو چیٹ کرنا، روب کرنا، ہر چیز جائز ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے ان امیین کے بارے میں۔ ہم جس طرح چاہیں دھوکہ دیں، جس طرح چاہیں ان پر فریب کریں، جس طرح چاہیں انہیں لوٹیں، ہمیں حق حاصل ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمیں کوئی جو ہے ملامت ہو ہی نہیں سکتی، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے بینک کی اجازت لی سود کی۔ پوپ کہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود حرام تھا۔ دونوں قسم کے سود، یہ جو آج کل کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو کچھ اے بی سی آ جاتی ہے، کچھ معاشیات کی صرف الف بیتے پڑھ لیتے ہیں، یوزری اور ہے جی، اور کمرشل انٹرسٹ اور ہے، یہ دونوں حرام تھے یورپ کے اندر، ایبسولوٹلی، دونوں ہی حرام ہیں ہمیشہ سے۔ ایک ہی شے ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، ایک ہی چیز ہے، روا ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ بینک انٹرسٹ ہے، چاہے کمرشل انٹرسٹ ہے، چاہے یوزری ہے، کچھ بھی ہے، یہ حرام تھا مطلقاً یورپ کے اندر۔ اور اس کو سب سے پہلے پھر اس کے اوپر بینک جو بنا ہے وہ بھی بینک آف انگلینڈ بنا۔